بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سفیان بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد نا بس چند لمحوں کے لیے سوچئے گا ضرور، آپ کی روح تک کانپ جائے گی کہ اتنے مظالم ایک ریاست کے اندر بے گناہ خواتین کے اوپر اس حد تک ظلم، اس حد تک ان کو مصائب میں گرا دینا، مصیبتوں میں پھنسا دینا، جرم کیا ہے یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے اندر جن خواتین کو گرفتار کیا، ہم تو صرف چند خواتین جانتے ہیں نا، جیسے طیبہ راجہ ہو گئیں، اس کے بعد صنم جوید صاحبہ ہو گئیں، یا پھر ختیجہ شاہ، جو کہ زیادہ بہت ہائی لائٹ ہے اور ان کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز بھی بہت زیادہ اٹھائی جاتی ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ اٹھائی جانی چاہیے، کیونکہ یہ اس جرم کی سزا کاٹ رہی ہیں جو ان لوگوں نے جرم کیا ہی نہیں۔ تو جیل کے اندر سے ختیجہ شاہ نے ایک منظرنامہ بنا کر بھیجا ہے، اندر کے دکھ تکلیفیں بتائیں، آپ دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائیں کہ ایسا ظلم خواتین کے اوپر، وہ بھی پاکستان کے اندر۔ مانا آپ اس وقت اقتدار کے اوپر قابض ہیں، لیکن کم از کم خواتین کو بخش دیں، ان کے اوپر اتنا ظلم و زیادتی نہ کریں۔ یہ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہ 9 مئی کے اندر ایک خواتین ہے جس کا نام ہے فرزانہ، وہ کہتی ہیں جی 5 بچوں کی ماں ہوں، کیفیٹیریا چلا کے اپنے بچوں کا جو ہے نا زندگی کا گزر بسر کرتی ہوں، گھر کی واحد کفیل ہوں، لیکن جب سے جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں، میرے گھر کے اندر اس حد تک پریشانیاں ہیں کہ بچے بے سہارا ہیں اس وقت، لیکن وہ پھر بھی حق کے ساتھ کھڑی ہیں، حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں۔ ان کو باہر نکالنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف بول پڑیں، جھوٹے بیان دیں، لیکن وہ نہیں دے رہی، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ مصیبتیں سہیں گے، لیکن حق سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس کے گھر کے اندر کوئی دوسرا کمانے والا نہیں، کیفیٹیریا چلا کر 5 بچوں کی کفالت کر رہی ہیں، تو ان کو زبردستی جیل کے اندر بند کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب آ جائیے رحینہ خان ہے، 4 چھوٹے بچے ہیں جی اس کے، سب سے جو چھوٹی بچی ہے وہ ہے 3 سال کی، اور جو سب سے بڑی اس کی بیٹی ہے نا، اس کی عمر ہے 12 سال ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی دوسرا ان کا رشتہ دار نہیں جو کہ پیچھے ان کے بچوں کا خیال رکھ سکے۔ وہ یہ جو رحینہ خان صاحب ہے نا، خود اپنے بچوں کی کفالت کرتی تھی، ان کو پڑھاتی تھی۔ تو اب جب سے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، تو ان کی جو بڑی بیٹی ہے نا جس کی عمر 14 سال ہے، اب بڑی مشکل سے وہ گھر کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ کبھی کبھار میری چھوٹی بیٹی جب سامنے آتی ہے نا، تو سلاخوں کے اندر سے مجھے ٹچ کر کے دیکھتی ہے کہ یہ میری ماما ہے۔ مطلب اس حد تک پریشان کیا جا رہا ہے کہ براہ راست ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ جیل کے اندر جاتے ہیں، جو جیل کی سلاخیں ہیں وہاں سے چھوٹی سی بیٹی اندر سے وہ سلاخوں کی انگلیاں گزار کے اپنی ماما کو وہاں سے ٹچ کرتی ہے۔ تو ایسے مصائب میں، ایسے پریشانیوں میں گرا دیا گیا ہے ان خواتین کو۔ جرم کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اس کے بعد جناب آ جائیے شہر بانو، وہ کہتے ہیں جی 3 بچے ہیں اس کے، سب سے چھوٹی بیٹی 5 سال کی ہے۔ جب سے شہر بانو کو اٹھایا گیا، اس کی چھوٹی بیٹی نے بولنا بند کر دیا، مطلب ہم کسی اور وہ آباد فروغ والے معاملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس قدر ظالم ریاست بھی ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹی جو ہے نا اس نے بولنا بند کر دیا اور ماں سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ ایک بیٹی کو اس کی ماں سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ لیکن جب سے وہ چھوٹی سی بیٹی ہے، 3 سال اس کی عمر ہے، وہ تو ہمیشہ سے اپنی ماما کے ساتھ رہی، پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلی ہے۔ اگر اس کی والدہ، اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور اب اس کی بیٹی جو ہے نا اس نے بولنا بند کر دیا جب سے اس کی ماما سے اس کی جدائی ہوئی ہے، جب سے وہ نہیں دوبارہ مل پائیں، اس نے بولنا بند کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آباد فروغ کا جو بیٹا تھا جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اس کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوا تھا، اس کی حالت بھی ایسے غیر ہو گئی تھی۔ تو کیا ہم ایک اور ایسے سانے کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کی بیٹی نے جناب بولنا بند کر دیا اور گڑیا کو پکڑ کر اپنی ماما کے واپس آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ اس حد تک ظلم، جو اس حد تک زیادتی، اس حد تک جو ہے نا بربریت پاکستان کے اندر پنپ رہی ہے۔ چور، ڈاکو، اشتہاری ہم اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، باہر سے منگوا کر اسپیشل بڑے پروٹوکول سے، لیکن بے گناہ خواتین کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جناب عالیہ حمزہ، پاکستان تحریک انصاف کی یہ سابقہ MNA بھی ہیں، تو اب ان کے اوپر کیا ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ذرا سن کر نا آپ حیران پریشان ہو جائیں گے۔ ان کو جب اریسٹ کیا گیا تھا نا، اس کی بیٹیوں کے سامنے، اس کے اندر وہ ختیجہ شاہ اس خط کے اندر لکھتی ہیں، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، انہوں نے اپنی ماما کو مار پیٹ کرتے ہوئے گرفتار ہوتے دیکھا، اور بالوں سے گھسیٹ کر ان کو نیچے لے جایا گیا، مطلب اوپر والے پورشن پر تھی نا، تو جو اہلکار اریسٹ کرنے آئے تھے بالوں سے گھسیٹ کر اس کو نیچے لے کر گئے، اور اب حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی بینائی کم ہو رہی ہے، مطلب اس کو نظر نہیں آتا، ایک آنکھ سے نظر آتا ہے لیکن اس کی روشنی کم ہو رہی ہے، جو کہ ختیجہ شاہ نے اپنے خط کے اندر لکھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا جو خامد ہے نا وہ ریکور ہوا ہے، وہ پہلے اس کے بعد کینسر کا مریض تھا عالیہ حمزہ کا خامد، کچھ عرصہ پہلے وہ ریکور ہوا ہے، اور اب وہ اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی 3 بیٹیاں،
اور ان کی بڑی بیٹی نے امریکہ جانا تھا اسٹڈی کے لیے، اس کا جو وہاں پر ایڈمیشن ہو چکا تھا، اب اسی وجہ سے اس کا جو ہے نا ایجوکیشن وہ بھی متاثر ہو رہی ہے، وہ وہاں پر نہیں جا سکی کیونکہ اس کی والدہ کو زبردستی اٹھا کر جیل میں ڈال دیا گیا، تو وہ وہاں پر کیسے جائیں گی؟ تو مطلب بچوں کی پڑھائی بھی اس حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ چلو یہ جو ظلم، یہ جو بربریت ہے پاکستان کے اندر، یہ تو ختم ہو جائے گی، اب نہیں تو 6 مہینے اور کب تک یہ ظلم کریں گے؟ اس کو ختم ہونا ہی ہونا ہے، یہ ایسا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا چاہے جس حد تک بھی چل جائے، لیکن ہمیں بھی اپنے فرض ادا کرنے چاہیے، ہمیں بھی اپنے حق کی آواز اٹھانی چاہیے، ہر پاکستانی کو اپنے حق کا کام کرنا ہوگا، حق کے لیے بولنا ہوگا، حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، نہیں تو یہ ظلم کبھی بھی بند نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کو ختم کرنے کا وہ طریقہ ہے کہ ہر بندہ اپنے حق کی آواز اٹھائے۔ خدیجہ شاہ اب اپنے بارے میں لکھتی ہیں جی، کہتی ہیں کہ میری اپنی بیٹی جو ہے نا اس کی عمر 5 سال ہے اور اس کا نام تالیہ ہے، جب سے وہ پیدا ہوئی ہیں ایک لمحے کے لیے بھی میں نے اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کیا۔ اگر میں کہیں جاب کے لیے بھی جاتی تھی نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس کا نام ہے، تو وہ میں کہیں اپنی جاب کے سلسلے میں بھی جاتی تھی تو میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ رکھتی تھی، میں نے کبھی اس کو خود سے جدا نہیں کیا۔ 5 سال تک وہ میرے ساتھ رہی، اور آخری بار جب میں خود گرفتاری دینے کے لیے آئی نا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب خدیجہ شاہ نے گرفتاری دی تھی وہ خود پیش ہو گئی، کیونکہ کبھی اس کو والد کو اٹھا لیا جاتا تھا، کبھی جو ساتھ اس کے کام کرتے ہیں ان کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، تو اس نے اس تنگ آ کر نہ خود گرفتاری دیتی تھی اس بیس پر کہ مجھے عدالت سے انصاف ملے گا اور میں بری ہو جاؤں گی۔ میں نے کون سا کوئی یہاں پر بہت بڑا ظلم کر دیا ہے کہ مجھے لمبے عرصے کے لیے یہ لوگ جیل میں ڈال دیں گے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ یہاں پر کیسا نظام چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آخری بار اس کو خود صلاح کرنا آ کر میں نے گرفتاری دے دی تھی، اور پہلی بار 70 دن تک میری ملاقات نہیں، مطلب 70 دن کے بعد پہلی ملاقات ہوئی اس کی اپنی بیٹی سے، اور کہتی ہے اب جب بھی وہ آتی ہے نا تو میرے ساتھ ایسے چمٹ جاتی ہیں تو میں اپنے آپ کو بڑا ہیلپ لیس پاتی ہوں، بڑا بے یار و مددگار محسوس کرتی ہوں۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ میں اتنی ہیلپ لیس خود کو محسوس کر رہی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اس کو مل نہیں سکتی، اپنی مرضی سے اس کو اٹھا نہیں سکتی، اس سے پیار نہیں کر سکتی۔ تو پہلی بار کہتی ہے ایسا 5 سال تک میں نے اس کو کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دیا، اور اب جب بھی وہ آتی ہے نا تو وہ مجھ سے پوچھتی ہے ماما آپ کون سی گاڑی میں آتی ہیں یہاں، ماما آپ کب میرے ساتھ واپس جائیں گی، کیا آج آپ واپس میرے ساتھ چلی جائیں گی؟ ایسے سوالات کرتی ہے خدیجہ شاہ کی بیٹی ان سے۔ وہ کہتی ہے میرے آنسو تو نہیں رکتے، لیکن بیٹی کے سامنے میں رو بھی نہیں سکتی، وہ بھی ٹوٹ جائے گی۔ تو میں انہیں ہمیشہ یہ کہہ دیتی ہوں کہ بیٹا میں بہت جلد آؤں گی، لیکن اس بار آپ کو اکیلے جانا پڑے گا۔ یہ نظام ہے اس وقت پاکستان کے اندر، یہ ظلم ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، دیکھیں یہ جو 3-4 خواتین ہائی لائٹڈ ہیں ان کے لیے تو ہر کوئی آواز اٹھاتا ہے، باقی 18 خواتین اور بھی ان کے ساتھ گرفتار ہیں جن کے بارے میں جن کے زیادہ تر لوگ نام ہی نہیں جانتے ہوں گے، میں خود سب کے نام نہیں جانتا۔ تو سب سے گزارش ہے اور کچھ کرے نہ کرے پلیز ان کے لیے بولیے، ان کے لیے آواز اٹھائیے، جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، پلیز آپ کا حق بنتا ہے، آپ ان خواتین کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آواز اٹھا دیجیے۔ ناظرین جیسے مزید اپڈیٹس آتی ہیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا، اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔